السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں ایک ایسے مریض کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو مسلسل تقریباً 6 یا 7 سال بیماری اس کو لاحق رہی، اور وہ یہ کہ جب وہ رات کو سوتے تھے، سردی ہوتی تھی یا گرمی، دونوں میں یکساں اس طرف ہوتا تھا، تو رات کو نیند میں اس پر کانسی طاری ہوتی تھی، اور بہت تیز قسم کی کانسی، اور اتنے زور سے اور شدت سے وہ کانستا تھا کہ پورا گھر نیند سے اٹھ جاتا تھا، اور آخر میں وہ الٹیاں کرتا تھا تو پھر کچھ گزارا ہو جاتا تھا۔ اور وہ بندہ ایلوپیتھی کے دوائیوں کا سیلز مین ہے، مطلب ایلوپیتھی سے وہ ٹچ ہے، گھر میں پریکٹس بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے بہت ساری دوائی کہی ہے حکیموں سے۔ اس کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وہ آخر میں اسٹیرائڈ پر آیا تھا، لیکن الحمدللہ وہ ایک دفعہ مجھ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ یار نبض دیکھ لو میرا۔ تو میں نے اس کا نبض دیکھا، تو میں نے اسے بتایا کہ اس سے پہلے بھی میں نے اس کا نبض دیکھا تھا 3 سال پہلے یا 2 سال، تو میں نے اسے بتایا تھا اس وقت بھی کہ آپ کے دل کو جتنی ضرورت ہے خون کی اتنی نہیں آ رہی۔ تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ یار مجھ پر تو چند دن پہلے چھوٹا سا اٹیک آیا تھا دل کا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب بھی خطرہ ہے، اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ایلوپیتھی دوا سے تو نبض یہ نہیں دکھاتا کہ آپ کو کچھ خطرہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ بتا دے، تو اس وقت جو دوائی بتا دی تھی اب بھی وہی بتائی۔ جب اس نے مطلب مجھے کہا کہ رات کو نیند ڈسٹرب ہے، تو مطلب ایک نسخہ بتایا تھا، وہ یہ کہ آپ سونف، زیرہ سفید، سبز الائچی، خشک دھنیا، چاروں چیزیں 10-10 گرام لے، اور ان میں 5 گرام آپ مرچی سیاہ سکوپ کر کے مکس کر لے۔ اور وہ بندہ شوگر کا مریض ہے، تو مطلب چینی تو وہ خود نہیں کھاتا، تو انہوں نے رات کو یہ شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ یار اب نیند کافی ٹھیک ہونے لگی ہے۔ پھر وہ ایک دن میرے ساتھ بیٹھا تھا، تو پنکھے کے نیچے گرمی تھی، تو اس پر کانسی آئی اور بہت زیادہ تیز۔ تو میں نے اسے بتایا کہ یار آپ کو اور بھی کچھ مطلب کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بتا دو۔ تو میں نے سونپ، اجوائن دیسی اور پودینہ اور زیرہ سفید، ان 4 چیزوں کا اسے بتایا کہ اس کا کہوا آپ پینا شروع کرے ساتھ۔ وہ جو پہلے والا سکوپ میں نے بتایا تھا وہ رات سوتے وقت اس کو استعمال کرتا ہے، اور یہ جو قہوہ بتایا پودینہ، اجوائن دیسی، سونپ، زیرہ سفید کا، تو یہ بھی انہوں نے صرف رات کو شروع کیا۔ ابھی تک انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ رات کو مجھے کانسی مطلب آتی ہے، لیکن جب وہ انہوں نے ساتھ یہ قہوہ بھی شروع کیا تو وہ رات والی کانسی کافی حد تک کنٹرول ہو گئی۔ تو پھر مجھے فون کر کے بتایا کہ یار مجھے ایک مسئلہ تھا، رات کو مجھ پر بہت زیادہ کانسی آتی تھی، تو پہلے والا جو نسخہ استعمال کیا شروع کیا تو اس سے نیند کافی بہتر ہوا، لیکن کانسی پھر بھی آتی تھی۔ لیکن جب یہ قہوہ ساتھ لگایا ہے تو ابھی رات کو بہت کم کانسی مطلب آتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار آپ مجھے پہلے کیوں نہیں بتاتے تھے، پہلے بتاتے تو پہلے ٹھیک ہو جاتے۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ قہوہ کے ساتھ آپ ناک میں سرسوں کا تیل بھی لگا کر سویا کریں۔ تو جب یہ تینوں چیزیں جمع کی تو وہ 6-7 سال والی رات کی مسلسل گرمی سردی میں جو اس پر کانسی نیند میں آتی تھی تو وہ ختم ہو گئی بالکل۔ اگر کوئی مطلب معلومات کرنا چاہے تو میں اسے فون بھی دے سکتا ہوں، کمنٹ میں آپ بتا دیں تو میں فون نمبر دے دوں گا، اسے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور بہت سارے دوائیاں لاکھوں روپوں کی مطلب انہوں نے استعمال کی تھی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو وہ شوگر کا مریض ہے کافی عرصے سے، اور رات کو اس پر کانسی آتی تھی، اور اتنا کانستا تھا کہ پورا گھر اٹھ جاتا تھا، اور آخر میں وہ قے کر کے پھر اس کو آرام آتا تھا۔ تو پہلے جو نیند کے لیے انہوں نے مجھ سے بتایا تھا کہ کچھ بتا دو، رات کو نیند ڈسٹرب ہوتا ہے، تو خشک دھنیا، سبز الائچی، زیرہ سفید، سونف، اور اس کے ساتھ مرچی سیاہ۔ پھر بتاتا ہوں، خشک دھنیا 10 گرام، سبز الائچی 10 گرام، سونف 10 گرام، زیرہ سفید 10 گرام، 5 گرام اس میں نے اسے مرچی سیاہ بتایا تھا۔ وہ شوگر کا مریض ہے تاکہ کچھ نہ کچھ حرارت اور گرم رطوبات کا بھی ہو۔ پھر دوسرا جو کعوہ بتایا انہوں نے، مطلب جو مجھے پتہ لگا کہ یہ اس کو تو کانسی آتی ہے، تو پودینہ، اجوائن دیسی، زیرہ سفید اور سونف، یہ سب ہم وزن۔ اور جب اس نے بتایا کہ یار مجھ پر رات کو کانسی آتی تھی اس کیفیت کے ساتھ، لیکن اس سکوپ اور قہوہ کے ساتھ ٹھیک ہو گئے، تو ساتھ میں نے اسے ناک میں سرسوں کا تیل لگانے کا بھی بتایا۔ اور اس طریقے سے اس بندے کا اب صحت بھی مطلب شروع ہوئی ہے، کافی بہتر ہو گیا ہے اس کا صحت۔ پہلے مطلب بلغم جسم میں اسٹور ہوتا تھا اور نکل جاتا تھا، ابھی جو میں نے اسے یہ سکوپ بتایا ہے اور قہوہ بتایا ہے تو اس کا بلغم جسم میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے خون بننے لگنا شروع ہوئی ہے، تو اس کا صحت بہت اچھا ہوا، اور رات کو اب پرسکون نیند سوتا ہے، بالکل نہ کانسی آتی ہے اور نہ قے ہوتی ہے اور نہ رات کو اٹھتا ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ سنیں گے، اور اگر آپ اس طرح کا مریض ہو، شوگر ہو یا نہ ہو،
شوگر نہ ہو تو بہت اچھا ہے، مطلب پھر کہوے میں آپ شہد ڈال سکتے ہیں، چینی ڈال سکتے ہیں، اور اس سپوپ میں مطلب آپ چینی ڈال سکتے ہیں، اور اگر زیادہ خشکی ہو تو بادام بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اگر کمنٹ میں پوچھے آپ کو کچھ عارضہ ہو تو اور چیزیں بھی اس میں اکٹھے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود مریض ہے یا آپ کے ہاں کوئی ارد گرد میں کوئی مریض ہے تو آپ اسے سن کر اس کا مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر بچوں میں کوئی اس طرح کی بیماری ہو جو رات کو کانستا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ رجوع کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے دن سے 100% رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب دوست دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور دوستوں کو بتائیں کہ یہ غریبوں کا چینل ہے، اس میں آپ اپنے گھر میں ہر قسم کی مطلب بڑے بڑے علامات اور امراض کا خود علاج کر سکتے ہیں، اور مطلب بڑے بڑے مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ مجھ پر بیماری نہ آئے، اس کو اکثر بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ کو فلاں موسم میں فلاں بیماری لاحق ہوتی ہیں، تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مطلب آسان چیز بتائیں گے، سائیڈ افیکٹ بالکل نہیں ہوگا، اور اس کے لیے مطلب بچاؤ اور حفاظت کا کچھ ذریعہ آسان، ارزان اور عام ہاتھ آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کا بھلا کر سکیں گے، اور مصیبتوں پریشانیوں سے، وقت کی ضائع ہونے سے، پیسے کے ضائع ہونے سے انشاءاللہ تعالی بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔